بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ دوم، صفحہ نمبر 114۔ ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاق واقع ہونے کے دلائل۔ یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ بڑا معاشرے میں چل پڑا ہے کہ آیا کہ 3 طلاقیں دینے کے باوجود ایک ہی ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہیں۔ یہ جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں، ان میں 1-2 لفظوں پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، اس میں بات لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن الگ الگ مجالس میں 3 طلاقیں دی، یعنی 1 طلاق دے دی تھی، پھر رجوع کر لیا میاں بیوی نے، اس کے بعد پھر ایک اور طلاق دے دی، پھر رجوع ہو گیا یا نکاح ہو گیا، پھر تیسری طلاق دے دی۔ تو اس طرح اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پوری امت سب کے نزدیک جتنے بھی مختلف اقوال ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جو تھوڑا بہت چلتا ہے اختلاف، وہ اس بات میں چلتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انسان نے تینوں اکٹھی طلاقیں دے دی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کے دلائل یہ مندرجہ ذیل حدیث میں ہے۔ نمبر 1، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، اور طلاق دینے کے بہتر طریقوں کو چھوڑ دیا کہ یا تو صرف 1 طلاق دے کر چھوڑ دیتا یا ہر ماہ میں 1 طلاق دیتا، اور اب اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، یعنی اب تمہارے چچا کے لیے اب خلاصے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اس میں واضح طور پر آ گیا۔ نمبر 2، ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر سکوت اختیار کیا، یعنی خاموش ہو گئے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید وہ اس عورت کو واپس اسے دلانا چاہتے ہیں، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم خود حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اے ابن عباس، اے ابن عباس۔ بات یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے نہ ڈرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ طلاق دینے کے پسندیدہ طریقے کو چھوڑ کر طلاق دینے کا غیر پسندیدہ طریقہ اختیار کیا، تو اب تمہارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں، تمہاری بیوی اب تم سے بالکل جدا ہو گئی۔ یہ حضرت ابن عباس کا دوسرا فتویٰ اس میں آ گیا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا بڑے ہی گناہ کی بات ہے۔ اکٹھی طلاق 3 دینی، کیونکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی کو اگر الگ کرنا ہے تو 1 طلاق سے بھی جدا کیا جا سکتا ہے، 1 بائنہ طلاق دے دی جائے اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو، لیکن 3 طلاق دینے کی حماقت یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ زبان سے 3 طلاق کے الفاظ تو بالکل بھی نہیں نکالنے چاہیے کسی صورت میں بھی، اور نہ کسی پیپر پر دستخط کرنے چاہیے جس کے اوپر 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں۔ بعد میں طلاق کہیں میری نیت یہ تھی، میری نیت وہ تھی، نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب 3 طلاقیں زبان سے نکل گئیں یا لکھی ہوئی آپ نے پڑھ کر اس کو دستخط کر دی بغیر کسی جبر اور اکراہ کے، تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور ان پر بڑا سخت گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حسن اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی ایسا ہی فیصلہ منقول ہے، یعنی یہ سارے صحابہ ایسا ہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا،
یعنی ایک یا دو طلاقیں، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یقیناً وہ تم پر حرام ہو گئی جب تک وہ تمہارے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور اسی طرح تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کی ہے۔ یعنی 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ غرض اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع و اتفاق ہے کہ اگر شوہر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے یا یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ضروری وضاحت، ایک بات پیش نظر رہے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ ایک شخص ایک ہی مجلس میں کہتا ہے مثلا بیوی کو تجھے 1 طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، ایک تو یہ جملہ ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ ہے تجھے 3 طلاقیں، 2 جملے ہو گئے۔ مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی جملے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جملے ہیں گویا کے۔ جو پہلا اور دوسرا جملہ ہے، یعنی تجھے 1 طلاق یا دوسری طلاق، تیسری طلاق، یا تجھے 3 طلاقیں، ان کے 3 ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ انسان یعنی کہ پوری امت میں جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں نا، ابن تیمیہ وغیرہ رحمہم اللہ تعالی، ابن قیم کا جو 1-2 قول ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک مجلس میں جب ایک انسان نے وضاحت کر دی، تجھے 1 طلاق، 2 طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق واضح کر دیا، یا یہ کہہ دے تجھے 3 طلاقیں، جب اس نے 3 کا لفظ واضح طور پر کہہ دیا تو اب 3 کے نہ ہونے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کو ان 2 جملوں کو تو نکال ہی دیں، بحث ان جملوں میں ہے ہی نہیں۔ بحث صرف اس جملے میں ہے، ایک آدمی نے ایک مجلس میں یوں کہہ دیا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، طلاق دی، یعنی 3 دفعہ ایک جملہ کہا ہے، اس میں 3 کی وضاحت نہیں کی۔ اب پہلی جملے سے جو اس نے کہا تجھے طلاق ہے، اس سے تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ جو دوسری اور تیسری مرتبہ کہا ہے نا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ جو 3 کو 1 کہتے ہیں، ان کا اختلاف اس جملے میں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں دوسری اور تیسری سے طلاق نہیں پڑتی، بلکہ وہ لغو ہو جائیں گی، یا بہرحال جو بھی وہ کہتے ہیں ان کا ایک مسلک ہے۔ اس جملے میں بھی جس میں 3 کی وضاحت نہیں ہے، ایک آدمی 3 کی نیت سے یہ جملہ کہتا ہے، یعنی اس نے ورڈز میں، الفاظ میں تو صراحتاً نہیں کیا کہ 3 طلاق، تجھے 1 طلاق، 2 طلاق، 1 2 3 یا 3 کا ڈیجٹ اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی نیت 3 طلاق کی ہے، پھر بھی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ صرف اس صورت میں اختلاف ہے کہ انسان پہلے جملے سے تو طلاق کی نیت کرے، اور دوسرے اور تیسرے جملے سے طلاق کی نیت نہ کرے، بلکہ یعنی نئی طلاق کی نیت نہ کرے، بلکہ جو پہلے اس نے طلاق دی اسی کی تاکید کی نیت کرے، یعنی اس کی تاکید کی نیت کرے۔ تو پھر اس میں اختلاف آتا ہے کہ آیا کہ اس کی تاکید کی نیت معتبر ہوگی یا نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کو پتا تاکید کا؟ تاکید کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا، تو حالانکہ وہ ایسی صورت بعض دفعہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مختلف ہی کوئی نہیں، جس میں کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں، کیسے ہی وہ کہہ دیتے ہیں بھائی ایک ہی ہوئی ہے خواہ میں، حالانکہ بڑا ایک خاص صورت ہے جس میں اختلاف کسی نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور اس نے نیت تاکید کی ہے، یعنی پچھلے جملے کی تاکید کی نیت کی ہے، اس صورت میں صرف اختلاف ہے۔ باقی اگر 3 کا لفظ ذکر کر دیا اس نے، یا ذکر تو نہیں کیا لیکن اس نے نیت کی تھی 3 کی ہی، تو پھر اس کے 1 ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی امت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، پوری امت میں جو جمہور امت ہے اس میں اس کا کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں اگر نیت تاکید کی ہے تو اس کی آگے تفصیل، یہ ضروری وضاحت جو ہے نا اس میں آ رہی ہے، یعنی کہ اب میں جو ضروری وضاحت آئے گی اس میں آپ خاص طور پر ذہن میں رکھیے، اس جملے کے بارے میں بات ہے جس میں تاکید کا احتمال ہے، یعنی جس میں تاکید بنانا ممکن ہے، جس میں تاکید بنانا ممکن نہیں ہے اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ یعنی ایک جملہ ہے تجھے 1 طلاق دی، دوسری طلاق دی اور تیسری طلاق دی، اس میں دوسری اور تیسری کو پہلی طلاق کی تاکید نہیں بنا سکتے، کیونکہ دوسری طلاق ایک الگ چیز ہے، تیسری طلاق ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کہا تجھے 3 طلاقیں دیں، تو تینوں طلاقیں الگ الگ ایک الگ چیز ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہاں اگر اس نے یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اب یہ 3 جملے الگ الگ ہیں، اس میں
دوسرا جملہ اور تیسرا جملہ پہلے کی تاکید بننے کا احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے پہلے جملے سے ایک طلاق مراد لی ہو، دوسرے اور تیسرے سے دوسری اور تیسری طلاق مراد نہ لی ہو بلکہ اس نے تاکید مراد لی ہو، تو اس صورت کی وضاحت اب یہاں پر آگے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں ضروری وضاحت سے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، یعنی 3 مرتبہ اگر وہ کہہ دیتا تو یہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلق تو کے لوگ کہہ دیتے تھے، تو ایک ہی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنے معاملہ میں جلد بازی سے کام لیا، حالانکہ ان کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت حاصل تھا، ہم کیوں نہ ان 3 کو ان پر نافذ کر دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر 3 ہی نافذ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب 3 نافذ کی، یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فیصلہ فرمایا تھا اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے، اور خلیفہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ پورے صحابہ کو سامنے رکھ کر فرمایا، اور کسی ایک صحابی نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ شرعی معاملے میں کیسے جو شریعت نے کسی چیز کی اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کیوں جو ہے نا اس معاملے میں سختی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ بیان کے دوران عورتوں کے مہر کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد مہر اتنا ہوگا، مہر کی زیادتیاں عورتیں مہر بہت زیادہ رکھنے لگ گئی تھیں، جو بھی معاملہ ہوا تو حضرت عمر کے جب جیسے ہی نیچے آئے تو حضرت عمر کو ایک خاتون نے پکڑ لیا۔ خاتون نے کہا کہ اے عمر، جب قرآن نے مہر کے رکھنے میں کوئی قید نہیں لگائی، زیادتی میں کوئی قید نہیں، یعنی میکسیمم کتنا ہو کوئی قید نہیں لگائی، تو آپ کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے ڈھیروں کے ڈھیر اگر دے دیے ہیں عورتوں کو، تو قنطار کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی میکسیمم لیمٹ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ حضرت عمر حیران رہ کے واپس لوٹے اور وہاں جا کر اس فیصلے کو واپس لیا، اپنے حکم کو واپس لیا کہ میں نے جو کہا تھا وہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، جیسے بھی فرمایا۔ یعنی کہ اتنے سے معاملے میں خاتون نے نہیں چھوڑا، تو اتنے بڑے فیصلے میں کہ 3 کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 فرما رہے ہیں، تو کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، تو یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ یہاں پر اس فیصلے کو سیاسی عنوان دیتے ہیں، سیاسی فیصلہ تھا۔ یاد رہے کہ سیاست دین کے معاملے میں نہیں چلتی، اور خاص طور پر صحابہ کرام کی اپنی سیاست دین میں چلائیں گے، ایسا کہنے والے بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ سیاست تو سیاسی امور دنیاوی امور میں چلتی ہے ایسے جہاں پر قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ایک شرعی فیصلہ تھا، اس یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ نیک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آگے جیسے کہ وضاحت میں آ بھی رہا ہے، ان کا اعتبار کر لیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا تھا تو شریعت کے اصول ان کے مطابق جو ہے نا وہ منضبط ہوتے گئے۔ اس حدیث کی وضاحت میں پڑھتا ہوں۔ جی، اس روایت سے یہ خیال کرنا کہ ایک مجلس میں دی گئی طلاقوں کے حکم کے شرعی حکم کو حضرت عمر نے بدل ڈالا بڑی غلطی ہے، یعنی حضرت عمر نے بدل دیا یہ کہنا یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اچھا جی، اگر بدلا نہیں تھا تو پھر کیسے؟ یعنی شروع میں تو 3 ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے آ کر 3 3 کر دی، تو بدل تو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب بس آگے سمجھاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد میں یعنی حضرت عمر اور صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق اور جو پہلے جو زمانہ تھا، اس زمانے میں عموماً ایک وقت میں بجائے 3 طلاقوں کے صرف 1 طلاق دی جاتی تھی، یعنی لوگ دیتے ہی 1 طلاق تھے، 3 کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، 1 ہی طلاق دیتے تھے۔ اسی مجلس میں اگر کوئی دوسری یا تیسری بار کہتا تو وہ محض تاکید کی غرض سے کہتا تھا، یعنی تاکید کرتا تھا، عربی میں تاکید بہت چلتی ہے۔ بعد میں اسلام پھیلا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہ صحابہ کی طرح محتاط نہیں تھے، اور ان میں بیک وقت 3 طلاق دینے کا رواج بکثرت ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، اسلام بہت پھیلا، تو لوگ اور بھی مسلمان ہوئے، انہوں نے دیکھا دیکھی صحابہ جو نیک لوگ ہیں وہ 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں تو 1 مراد ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی 3 دفعہ جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی، یعنی بظاہر ان کی دیانت اتنی نہیں تھی کہ ان کی بات مان لی جائے۔ صحابہ سچے نیک لوگ تھے، وہ جب کہتے تھے کہ میں نے 1 ہی مراد لیا تو وہ مان لیا جاتا تھا، لیکن بعد والے جو لوگ ہیں، زمانہ جو آگے بڑھتا گیا ان کی بات ماننا مشکل ہو گیا۔
اچھا، اسی مجلس میں اگر کوئی دوسری یا تیسری بار کہتا تو وہ محض تاکید کی غرض سے کہتا تھا۔ بعد میں اسلام پھیلا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہ صحابہ کی طرح محتاط نہیں تھے، اور ان میں بیک وقت 3 طلاق دینے کا رواج بکثرت ہو گیا، اور ان کی حالت کے پیش نظر، یعنی امانت اور دیانت کے پیش نظر، ان کے تاکید کے دعوے کو بلا شک و شبہ تسلیم کرنا مشکل تھا۔ تو پہلے صحابہ جیسے محتاط لوگوں سے کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو ان کے دعوے کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سچے پکے لوگ تھے۔ لیکن اب حالات کے تغیر سے حضرت عمر نے شریعت کے عدالتی ضابطہ کو سامنے رکھ کر حکم دیا کہ ہم کو لوگوں کی نیت تک رسائی ممکن نہیں، لہٰذا ہم نیت کا اعتبار نہیں کریں گے، اور اگر کوئی 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہے گا تو ہم 3 ہی شمار کریں گے۔ 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہے گا، یعنی طلاق، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، یہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو اس صورت میں 3 ہی شمار کریں گے ہم اس کو، اب دوسرے یا تیسرے لفظ کو تاکید کے طور پر ہم نہیں لیں گے۔ نمبر 2، اسلام سے پہلے دستور تھا کہ 10-20 جتنی بار چاہے بیوی کو طلاق دیتے، یعنی اسلام سے پہلے جو کفار تھے، جو وہاں پر معاشرہ تھا، وہ جتنی بار چاہتے بیوی کو طلاق دیتے اور رجوع کر لیتے تھے، یعنی ان کے میکسیمم کو کوئی لمٹ ہے ہی کوئی نہیں تھی، جتنی مرضی دیتے تھے، جتنی رجوع کر لیا میں بھی۔ اور اس طرح سے بعض لوگ عورتوں کو بہت ستاتے تھے، یعنی عورتوں کو بہت ستاتے تھے، ادھر طلاق رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، عورتیں پریشان رہتی تھیں کب جان چھوڑے گی اس سے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی اسلام نے آ کر جو حد بندی کوئی نہیں تھی طلاقوں کی، اس کو محدود کر دیا۔ کیا آیت اتری؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ پھر آگے چند آیت کے بعد آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ترجمہ، یعنی طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ الطلاق مرتان سے مراد طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی 2 بار تک اگر آپ نے طلاق دیا تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کو روک رکھنا ہے دستور کے موافق یا چھوڑ دینا ہے بھلے طریقے سے، یعنی اس کے بعد اگر آپ نے 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر لیں دستور کے موافق، اگر آپ چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دو، اس کی جان چھوڑو، نہ اس کو لٹکاؤ نہ اس کو تنگ کرو۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی، یعنی 2 طلاقیں تو رجعی دے دی، لیکن اس کے بعد پھر طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب شوہر کے لیے حلال نہیں وہ عورت جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اب یہاں پر 3 طلاق کا واضح طور پر بیان، 3 طلاق کا بیان فرما دیا یہاں پر۔ جب تیسری طلاق دے دی تو اس وقت تک قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک پہلے سے حلال نہیں ہوگی پہلے کے لیے۔ اس آیت سے استدلال کرنا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو واقع نہیں ہوتی، صحیح نہیں، کیونکہ کئی جو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں 3 ایک ہی ہوتی ہیں، وہ یہ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں تو مجلس کی بات ہی کوئی نہیں، یعنی کہ اکٹھی دینے کی بات کوئی نہیں، مجلس میں ایک دینے کی بات ہی کوئی نہیں، بس طلاق مرتانی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ نہ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ ایک مجلس میں یہ حکم ہے، نہ یہ بیان فرمایا کہ اکٹھی کا یہ حکم ہے، اس میں تو کوئی ایسا ذکر ہی کوئی نہیں، اس میں تو مطلق ایک حکم ہے کہ اگر کوئی 2 طلاقیں دے دے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے استدلال کرنا ہے کہ مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو واقع نہیں ہوتی، صحیح نہیں، کیونکہ اس آیت میں اس مضمون سے سرے سے بحث ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ آگے ہے کہ شرط پر طلاق دینے کا بیان، اس کو طلاق کا حلف یا طلاق کی قسم بھی کہتے ہیں، طلاق کا حلف یا طلاق کی قسم۔ مسئلہ، نکاح کرنے سے پہلے کسی عورت کو کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق ہے، تو جب اس عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح کرتے ہی طلاق بائن پڑ جائے گی۔ بائن کیوں پڑے گی؟ بائن اس لیے کہ یہ طلاق رخصتی سے پہلے واقع ہو رہی ہے، اب بے نکاح کیے اس کو نہیں رکھ سکتا، یعنی دوبارہ اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے، نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر یوں کہا ہو کہ اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر 2 طلاق، تو 2 طلاقیں بائن پڑ جائیں گی، یعنی نکاح کرتے ہی 2 طلاقیں بائن پڑ جائیں گی۔ اور اگر طلاق کا کہا، اور اگر 3 طلاق کا کہا تو تینوں پڑ گئی، اور اب طلاق مغلظ ہو گئی،
یعنی یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے 3 طلاق، تو نکاح کرتے ہی تینوں پڑ جائے گی اور مغلظ ہو جائے گی، یعنی اب اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ مسئلہ، نکاح ہوتے ہی جب عورت پر طلاق پڑ گئی اور شوہر نے اسی عورت سے پھر نکاح کر لیا تو اب دوسرا نکاح کرنے سے طلاق نہ پڑے گی۔ جو اوپر والا مسئلہ پہلا میں نے پڑھا نا، وہی اسی پر یہ دوسرا مسئلہ بھی بیان کیا۔ یعنی یوں اگر کہا کسی عورت کو اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو ایک ہی مرتبہ نکاح کرنے سے طلاق پڑے گی بس، اس کے بعد جب دوبارہ نکاح کرے گا تو دوبارہ طلاق نہیں پڑے گی۔ ہاں جو پہلے ایک طلاق پڑ چکی ہے نا وہ بس شمار میں رہے گی، اس نے بولی تو جب دوبارہ نکاح کرے گا تو اس کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 طلاقیں معلق کی تھی تو دوبارہ نکاح کرے گا تو اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار رہ جائے گا، کیونکہ 2 تو پڑ چکی ہیں، اگر 3 دی کہ تو دوبارہ نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا میں دوسرا مسئلہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مسئلہ نکاح ہوتے ہی جب عورت پر طلاق پڑ گئی اور شوہر نے اسی عورت سے پھر نکاح کر لیا تو اب دوسرا نکاح کرنے سے طلاق نہ پڑے گی۔ ہاں اگر یوں کہا کہ جتنی دفعہ تجھ سے نکاح کروں تو ہر مرتبہ تجھ کو طلاق ہے، تو جملہ تو ایسا ہی ہے، جتنی مرتبہ تجھ سے نکاح کروں ہر مرتبہ تجھ کو طلاق ہے، تو جب نکاح کرے گا ہر دفعہ طلاق پڑ جایا کرے گی، کیونکہ جتنی دفعہ کا لفظ اس نے کہہ دیا اور ہر مرتبہ کا لفظ کہہ دیا تو اب جب بھی نکاح کرے گا اس کو طلاق پڑتی رہے گی۔ اب اس صورت کو رکھنے کی کوئی صورت نہیں، دوسرا خاوند کر کے اگر اس مرد سے نکاح کرے گی تب بھی طلاق پڑ جائے گی، یعنی ایک دفعہ 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں، اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا، وہاں سے طلاق یافتہ ہو کر یا عورت متوفی عنہا زوجہا ہو کر دوبارہ اس سے نکاح کرے گا پھر بھی طلاق، یعنی اس عورت کو دوبارہ نہیں رکھ سکتا چھوٹی۔ مسئلہ، کسی نے کہا جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق، جملہ ہے جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق، تو جس عورت سے نکاح کرے گا اس پر طلاق پڑ جائے گی، یعنی 1 طلاق اس پر پڑ جائے گی اور اسی سے قسم پوری ہو جائے گی۔ البتہ طلاق پڑنے کے بعد اگر پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا تو طلاق نہیں پڑے گی، یعنی دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرے گا نا طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ جو قسم تھی وہ پہلے طلاق پر پوری ہو گئی، لہٰذا اب دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرے گا تو طلاق نہیں پڑے گی۔ مسئلہ، کسی نے کہا جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو 3 طلاق، اب یہ جملہ دیکھیں، جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں، جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو 3 طلاق، اس کو طلاق کلما کہتے ہیں۔ اچھا تو 3 طلاق، تو جس عورت سے نکاح کرے گا اس کو 3 طلاق پڑ جائیں گی۔ ایسے شخص کے لیے کوئی عورت اپنے نکاح میں لانے کی صورت یہ ہے، اب اس عورت نے نکاح، اس مرد نے اگر کسی مرد نے اپنے زبان سے ایسا کہہ دیا جملہ اور وہ پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو زبان سے یہ کہہ دیا ہے، تو وہ نکاح میں اگر کسی عورت کو لانا چاہتا ہے تو اس کے لانے کا یہ طریقہ ہے تاکہ اس کا یہ لا رہا ہے۔ صورت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس کا نکاح کر دے، یعنی خود یہ نکاح نہ کرے، کیونکہ جو اب جملہ پڑھے نا دوبارہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب میں کسی عورت سے نکاح کروں، یعنی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو پھر 3 طلاقیں کی ہے نا، تو یہ خود نہ کرے بلکہ کیا کرے کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص اس کا نکاح کر دے۔ اجازت کے بغیر ہونا ضروری ہے، اگر اس نے اجازت دی تو گویا کہ یہ خود ہی نکاح کرنے والا ہے، جو اجازت دینے والا ہوتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے اس میں شامل۔ اچھا جی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس کا نکاح کر دے، پھر جب اس کو نکاح کی خبر پہنچے، یعنی دولہا صاحب کو جب نکاح کی خبر پہنچے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو زبان سے اجازت نہ دے، کیونکہ زبان سے اجازت دے گا تو پھر پھنس جائے گا، ورنہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، بلکہ خبر سن کر بالکل خاموش رہے، البتہ تحریری اجازت دے دے، یعنی ریٹن لکھ کر دے دے کہ ٹھیک ہے مجھے نکاح قبول ہے، زبان سے نہ کہے۔ اگر لکھ کر بھی نہیں دیتا تو کل مہر یا اس کا کچھ حصہ بیوی کی طرف بھیج دے، اس کو کہتے ہیں فعلی اجازت۔ جو طلاق تھی نا وہ قولی اجازت، قولی نکاح پر تھی، یعنی اگر زبان سے اس نے کوئی نکاح کا کام کیا تو پھر 3 طلاقیں پڑھنی تھی، لیکن یہ زبان سے کچھ نہیں کر رہا بلکہ یا تو ریٹن لکھ کر دے رہا ہے کہ مجھے میں نے قبول کیا، یا وہ کل مہر یا بعض مہر دے رہا ہے، وہ بھی ایک فعل ہے، تو فعل سے اجازت دے رہا ہے، تو فعل سے اجازت دینے سے 3 طلاقیں نہیں پڑیں گی۔ سے پہلے، مہر بھیجنے سے پہلے قبل اگر کوئی اس کو نکاح کی مبارکباد دے تو اس کو یوں کہے کہ میں ابھی اس پر غور کر رہا ہوں، خاموش بھی نہ رہے، یعنی کسی نے نکاح کی مبارکباد دینے کے بعد خاموش نہیں رہنا، کیونکہ ایسے موقع پر خاموشی اجازت کے حکم میں ہے۔
اور جیسے ہی اجازت دے گا یعنی خیر مبارک کہے گا تو زبان سے اس نے جیسے ہی خیر مبارک کہے گا تو گویا کہ اس نے قولاً اجازت دے دی، تو قولاً اجازت دینے سے طلاقیں پڑ جائیں گی. تو قولاً اجازت نہ دے گا بلکہ لکھ کر ریٹرن یا مہر بھیج کر اجازت دے گا. مسئلہ، اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلانا کام کرے تو تجھ کو طلاق، اگر تو میرے پاس سے جائے تو تجھ کو طلاق، اگر تو اس گھر میں جائے تو تجھ کو طلاق، کسی اور بات کے ہونے پر طلاق بھی، تو جب وہ کام کرے گی تب طلاق پڑ جائے گی، اگر نہ کرے گی تو نہ پڑے گی. اور طلاق رجعی پڑے گی جس میں بے نکاح بھی روک رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے. البتہ اگر کوئی کنایا لفظ کہا، جیسے یوں کہا کہ اگر فلانا کام کرے تو مجھ کو تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی کنایا لفظ استعمال کر دیا نا، تو جب وہ کام کرے گی تب طلاق بائن پڑے گی، بشرطے کہ مرد نے اس لفظ کے کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو، کیونکہ بائنہ ہے نا، کنائی لفظ ہے، اور کنائی لفظ بھی وہ ہے کہ جو نارمل حالت میں نیت پر موقوف ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر نیت کرے گا، یعنی طلاق کی نیت سے اگر اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو تجھ سے کچھ واسطہ نہیں ہے، اگر فلانا کام کیا تو مجھ کو تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر طلاق بائن پڑے گی، اس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. جی صفحہ 118 ہے، ہاں 118. مسئلہ، یوں کہا اگر فلانا کام کرے تو تجھ کو 2 طلاق یا 3 طلاق، تو جتنی طلاقیں کہیں وہ کام کرنے سے تو نہیں پڑ جائیں گی، سیدھی سی بات ہے. مثلا شوہر نے بیوی کو یوں کہا کہ اگر تو فلاں سے مثلا اپنے باپ سے ملی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. بعد میں شوہر پشیمان ہوا اور بیوی کے لیے اپنے باپ سے ملے بغیر بھی چارہ نہیں، تو اس سے خلاصے کی صورت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو 1 طلاق جو کہ بہتر ہے کہ بائنہ ہو دے دے. یہ صورت ہے بڑی جو ہے نا وہ عام طور پر پیش آ جاتی ہے. یعنی یوں کہا کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے 3 طلاق، اب وہ اجازت دینا چاہتا ہے، یہ بچانا چاہتا ہے کہ اب بعد میں پریشانی آ رہی ہے تو میں نے بڑا غلط کام کر دیا، تو وہ یوں کرے کہ بیوی کو وہ کام کرنے سے پہلے بیوی کو 1 طلاق بائنہ دے دے. 1 طلاق بائنہ سے تو نکاح فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، بس عدت گزارنی ہوتی. عورت اس طلاق بائنہ کے بعد عدت گزارے اور اس کام سے بچتی رہے جس پر 3 طلاقیں معلق کی. جب عورت کو طلاق ہو جائے گی اور طلاق ہونے کے بعد وہ عدت اس مرد کی گزار لے گی نا، عدت گزرتے ہی یہ عورت اجنبی ہو گئی، اس مرد کے لیے اجنبی ہو گئی. تو اس وقت وہ جو عورت کام کرے گی جس سے وہ شوہر نے منع کیا تھا، تو جو 3 طلاقیں پڑیں گی تو چونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ 3 طلاقیں لغو چلی جائیں گی، یعنی ان 3 طلاقوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ 3 طلاقیں لغو چلی جائیں گی. لہٰذا پھر وہ جب وہ عورت کام کر لے، اس کام کرنے کے بعد دوبارہ جب شوہر سے نکاح کرے گا تو اب وہ دوبارہ اگر عورت کام کرے گی تو طلاقیں نہیں پڑے گی، کیونکہ جب اس نے کام کیا تھا وہ والا تو عدت بھی گزر چکی تھی. عدت گزرنے کے بعد جب اس نے کام کیا تھا تو طلاقیں جو پڑی تھیں تو وہ تو اس کی بیوی نہیں تھی، وہ طلاقیں لغو چلی گئی، ضائع ہو گئی. اس لیے ان طلاقوں کا حکم ختم ہو گیا. لہٰذا اب اس صورت میں صرف اس کی 1 طلاق واقع ہوگی جو اس نے بائنہ دی تھی، اب اس کو دوبارہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہے. بعد میں شوہر پشیمان ہے اور بیوی کے لیے اپنے باپ سے ملے بغیر بھی چارہ نہیں، تو اس سے خلاصے کی صورت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو جو بہتر ہے کہ بائنہ ہو دے دے. مثلا یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ کو 1 طلاق بائن، کہ تجھے 1 طلاق بائن ہے. اس کے بعد عورت طلاق کی عدت گزارے، جب عدت مکمل ہو جائے اس وقت اپنے باپ سے مل لے یا جس کام سے شوہر نے منع کیا وہ کام کر لے، اس وقت قسم پوری ہوگی. لیکن منکوحہ یعنی بیوی نہ رہنے کی وجہ سے قسم ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد دونوں باہمی رضامندی سے نکاح کر لیں. نکاح کے بعد عورت اپنے باپ سے ملے گی تو مزید طلاق نہ پڑے گی، مزید طلاق نہیں پڑے گی. جی ہاں وہ کاؤنٹ رہے گی، وہ شمار میں رہے گی. ایسے نہیں ہوتا جب تک وہ اسی مرد کے نکاح کسی اور کے جب تک نکاح میں نہیں نہ جاتی اس وقت تک اس نے 1 یا 2 دیا وہ کاؤنٹ میں رہے گی. بے شک طلاق فارغ ہو چکے ہیں، میاں بیوی جدا ہو چکے ہیں، جب اس سے دوبارہ نکاح کرے گا وہ کاؤنٹ میں رہے گی، شمار میں رہے گی. ہاں اس عورت کے کہیں اور نکاح ہو گیا، وہ پھر گزار کے وہاں سے واپس آئی، پھر اب زیرو سے شروع.
यहाँ से इंशाल्लाह फिर किसी के ज़हन में कुछ सवाल हो? ठीक